قریب قریب ہو جائے. کرسیوں سمیت آ جاؤ، کرسیوں سمیت آ جاؤ، اندر آ جاؤ. کرسیوں میں کرسی آگے کر. آگے آ جائے، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آگے آپ صاحب تعلیم پڑھانے پیچھے نہ، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں. چپ رہو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ہماری طرح کے انسان ہیں جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، کافر ہیں، انہیں وہ ماحول ہی نہ مل سکا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہماری پیدائش پر ہمارے والدین نے کان میں اللہ اکبر کی آواز کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں اللہ تعالی نے آپ کو مسجد عطا کی. مسجد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے علیہ ایمان پر اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارے لیے ماڈل قرآن کہتا ہے لقد کان
للہ اسوۃ حسنہ، ایک ہی ماڈل بنایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے 4 آدمیوں کو نہیں چنا، 12 کو نہیں چنا، پوری انسانیت کے لیے ایک ہی شخص کا انتخاب فرما کر فرمایا، اعلان کر دیجیے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت رات ہو یا دن، شادی ہو یا غمی، میرے اور آپ کے لیے ماڈل، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے پیغمبر جب مکہ سے نکلے تو چند دن ایک علاقے میں ٹھہرے، اور ٹھہرتے ہی آپ نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہونا چاہیے، اس مرکز کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد آپ تھوڑے دن ہی ٹھہرے تھے وہاں، مسافر تجارت کہتے ہیں کہ نہیں میں تو واپس چلا جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے ادھر کوئی گھر بنانے، مسافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہاں لے جا رہے تھے؟ مدینہ طیبہ۔ راستے میں کچھ دن کے لیے، کچھ ایام کے لیے سٹے ہوا تو آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے۔ آپ امیر آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں میں پوری مسجد بنا رہا ہوں، میں غریب آدمی ہوں تو میں کہتا ہوں میں ایک اینٹ دے سکتا ہوں، یہ تو ایک اینٹ بڑی ہے، چڑیا کا گھونسلہ تو بہت چھوٹا ہے۔ اور سنن ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کونج کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آذان۔ اس میں یہ گواہی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی، دنیا کے ہر انسان سے، دنیا کے ہر فرشتے سے، دنیا کے ہر جن سے، دنیا کی ساری مخلوق سے ہم اعلان یہ کرتے ہیں اللہ تو سب سے بڑا۔ پھر گواہی دیتے ہیں ہر مسجد میں، وہ آپ کی مسجد ہو، میری مسجد ہو، پڑوسیوں کی مسجد ہو، غیروں کی مسجد ہو، اپنوں کی مسجد ہو، مسجد مسجد، وہاں اعلان یہ ہو رہا ہے، تربیت یہ ہو رہی ہے کہ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، کمانا ہے، کھلانا ہے، بسانا ہے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، سامان بھی برآمد ہو گیا اور اس کا بازو پکڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ پکڑنے والے کون ہیں؟ اللہ کا پیغمبر، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ بندے کے ہاتھ میں سامان بھی ہے، لیکن اس نے اچانک جب اپنی کیفیت دیکھی تو اس اللہ کا نام لے کر کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور فرمایا
تو نے واقعی چوری نہیں کی، عیسیٰ کی آنکھوں کو غلطی لگ گئی ہے کیونکہ تو نے اللہ کا نام لیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسجد کے اندر پہلا کام یہ ہے اس اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دی۔ بڑے بڑے تو دنیا میں بھی بڑے ہیں، علاقے کا چودھری وڈیرا ہے، اس سے بڑا نادم ہے، چیئرمین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، پرائم منسٹر ہے، بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، لیکن ایمان کا حصہ یہ بنائیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی بات آ جائے یاد رکھیے کہ میں اس کی مانگ رہا ہوں جو سب سے بڑا۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے بات چل پڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے اللہ سب سے بڑا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ کو اٹھا کر بادشاہ بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، برادری بھی مخالف ہے، تو آپ کو جب اٹھا کر اس میلوں لمبی آگ میں پھینکنا چاہا نا، تو رب کے فرشتوں نے آ کر کہا تھا میں پانی کا فرشتہ ہوں، حکم دے میں پانی برسا کر پوری آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا تھا ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم دے میں ہوا چلا کر ساری آگ ان کافروں کے اوپر ہی پھینک دوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی فرشتے کو نہیں کہا، کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی۔ یہ ہے مسجد میں پہلا کام، اللہ اکبر، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے توحید کا خاتمہ کر دیا، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ آگ جلتی رہی، ٹھنڈی ہوتی رہی، جب بالکل ٹھنڈی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام سلامت، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ پیغمبر نے کسی سے کچھ نہ کہا، ایک بادشاہ سے کہا جس کا نام ہم مسجد میں لیتے ہیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ایسی نہیں کہ مری کی سردی شروع ہو جائے، سردی سے لوگ مر جاتے ہیں، برف باری نہ، وسلام، ایسی سلامتی والی کہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے ابراہیم کو محسوس بھی نہ۔ اور تاریخ میں آتا ہے، تورات میں لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے تو پہلی ملاقات ابا جی سے ہوئی، تو ابا جی نے اس پر دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہا تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ یہ دعوت آپ کیجیے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ایمان کا حصہ بنا لیجیے، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب منافقین کی زبانیں لمبی ہوئی، بڑا لمبا واقعہ ہے سورۃ نور کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علی سے پوچھا، رضی اللہ تعالی، گھر کے اندر خاتون سے پوچھا تھا، پھر بھی منافقین کی زبانیں بڑی لمبی تھی، جا کے عائشہ سے ہی پوچھ لیا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ عائشہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے پیغمبر لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، اگر میں بے گناہی کا آپ کے سامنے بیان کروں آپ کو یقین نہیں آئے گا؟
اگر میں کہوں میں نے یہ جرم کیا ہے تو نعوذ باللہ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ ساری عرض کی اللہ کے پیغمبر حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، اور کروٹ لے کر دوسری طرف چہرہ کر لیا، پیغمبر ادھر ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا حسبی اللہ۔ بس ایسے کروٹ کرنے کی دیر تھی، آسمان کے مالک نے جبریل امین کو کہا جاؤ اور عائشہ کی براءت پیغمبر کے سینے پر قرآن بنا کر اتارو۔ وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وحی اتر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کے چہرہ انور پر، پیشانی مبارک پر پانی کے قطرے آ گئے ہیں، پسینہ آ گیا ہے، وحی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات اتار دی ہے۔ وہاں امی عائشہ نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، لوگ کہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہا کرو مجھے اللہ ہی کا، حسبی اللہ، اللہ ہی کا۔ اللہ کا نام بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مشہور تاریخ کا جو واقعہ، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ میدان جہاد میں گئے اور پھیل گئے درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے، آپ نے اپنی تلوار وہاں پر رکھ دی، ایک آیا تلوار اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے آج مجھے کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ دیکھو اللہ، اس نام کی ہیبت کی وجہ سے اس کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، آپ نے اٹھا کر کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا تو کریم ہے، تیرا والد بڑا شریف تھا، تو خود بڑا کریم ہے۔ اللہ، اللہ کا نام بڑا بھاری، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں معبود برحق صرف اللہ کی ذات، عبادت صرف اس کی ہو۔ اور اسی پر جھگڑا ہے پوری امت کے اندر کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد کون دیتا ہے، بگڑیاں کون سنوارتا ہے، کشتیاں کون پار لگاتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں کون دیتا ہے، صحت کس کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہے سب کچھ بیدک الخیر اس بادشاہ کے ہاتھ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ کائنات میں صرف اللہ کا ایک پیغمبر ہے اس امت کے لیے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت نام، ایک ہی پیغمبر، کیا کمال کا پیغمبر ہے۔ جب ہو رہی ہے بھوک سے نڈال ہے، ایک صحابی نے آ کر کہہ دیا کان میں اللہ کے پیغمبر آئیے اور عمر اور ابو بکر کو بھی ساتھ لے آئیے، میں نے تھوڑا سا کھانا پکایا، تھوڑا سا کھانا۔ سبحان اللہ، جب سیرت پڑھتے ایمان کا درجہ کمال نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حالت کیا تھی؟ پیٹ میں پتھر بندھے میں صحابہ کے بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں آؤ جابر کے گھر کھانا کھانے کے چلتے، دعوت کر دی اس نے۔ یہ صحابی تو ہو گئے، گھر جا کر بیوی کو کہا ساری فوج ہی آ رہی ہے، ساری فوج ہی آ رہی ہے، کھانا تو ایک پاؤ آٹا ہے، اتنا سا سالن ہے۔ بیوی بہت سمجھدار، ہمارے گھر والی ہوتی نا، پہلے دن کیا سنا سے آپ کا مولوی دعوت نہ کر، وہ ایک نو بلانے چار نال ہوتے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سر کا تاج، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو کہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ آ جائیں اور اپنے وزیروں مشیروں کو لے آئیں، دو چار آدمی لے آئیں، تھوڑا سا کھانا تیار۔ تو ہمیں پریشان کیا ہوتا ہے، ہم نے تو نبی کو دعوت دی ہے، نبی نے اپنے شاگردوں کو دعوت دی، وہ جانے ان کے شاگرد جانے، ہم کیوں پریشان ہو؟ حوصلے میں آ گئے، یعنی عورت سے مشورہ۔ اور ہمارے یہاں عورت کو کہتے ہیں پیچھو کے پہ تیرا کی کام میں ساڑھے بڑے جائے گا۔ عورت سے مشورہ،
نبی نے عورت سے مشورہ لیا اپنی بیوی سے. ہر ایک کا حق ہے اپنی اپنی جگہ پر. ایسا پیارا پیغمبر علیہ السلام آ گئے اور ساتھ ساتھی بھی آ رہے ہیں، اور گھر والا پریشان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. گھر والا تو پریشان. آپ نے فرمایا آٹے کا کپڑا ہٹا کر اس میں اپنا لعاب ڈالا اور کہا ڈھک دو اس میں، اور ہنڈیا کے اندر ڈھکن اٹھا کر اس میں لعاب ڈالا. کہا کھلاتی جائیں تو دیتی، روٹیاں پکاتی چلی جائیں، نہ ڈھکن اٹھانا ہے نہ کپڑا ہٹانا ہے، ہاتھ دے کے آٹا نکالتے ہو. کیا کمال کا. کہا 10 ہو کر ذرا آؤ نا اندر، پہلے 10 آؤ نا جو میرے عشرہ مبشرے آ جاؤ سارے. 10 آئے کھا گئے، 10 آئے کھا گئے. کھانا بھی چلتا رہا، روٹیاں بھی پکتی رہی. راوی بیان کرتا ہے 1400 صحابہ کھانا کھا چکے. 1400 صحابہ دعائیں دی اور تشریف لے گئے. کپڑا ہٹا کر دیکھا آٹا پہلے سے زیادہ موجود تھا، سالن پہلے سے زیادہ موجود. ہم اس نبی کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں. ایک اللہ اور ایک اس کا نبی. ماں ہے دنیا میں کوئی ایسا بزرگ جو یہ برکتیں دکھا سکے؟ وہ تو پیر فقیر آ کر آپ سب کی جیبوں کو خالی کر جاتے. اور یہ پاک پیغمبر اپنا دعا اس میں ڈال رہے ہیں اور اللہ نے برکت دے رہا ہے. کمال نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر کھجوریں دے دی. ایک مٹھی میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ 2 کلو. ایک صحیح بندے کی افطاری بھی نہیں ہو سکتی. رمضان آ رہا ہے. کہا یہ ابو ہریرہ نے لے کر تھیلا کرتے پہ تھا، تھیلے میں ڈال دیا. صبح اٹھتے تھیلے میں سے نکال کے کھجوریں کھا لیتے، شام اٹھتے تھیلے میں سے کھجوریں نکال لیتے، صبح اٹھتے پھر کھا لیتے، شام ہوتے پھر کھا لیتے. کھجوروں میں آگ لگاتے، کھجوریں پھر موجود رہتی. کیوں؟ پیغمبر کے ہاتھ لگے ہوئے تھے اس کھجور پر. سبحان اللہ، اتنی برکت. ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے تھیلی گدے پر اور ہاتھ ڈالا، میں نے کئی من کھجوریں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. میں چلا جاتا اپنی برادری کے اندر، دیکھتا یہ بھوکا تھیلی میں سے ہاتھ ڈالتا، یہ نہ کھجوریں تھیلی میں سے. آخر وہ وقت آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے. کھجوریں میرے پاس بھی موجود تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی. 2 سال حکومت کی. 2 سال تک خود بھی کھاتا رہا، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا. ابو بکر کے بعد عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے 10 سال حکومت میں تھیلی میرے کندھوں پر رہی، غریبوں کو بھی کھلاتا رہا، خود بھی کھاتا رہا. کھجوریں تھی کہ کیا؟ نبی کا ہاتھ لگ گیا. وہ ہے نہیں بات. اس نبی کی نماز بھی ہم پڑھ سکتے جیسے نبی فرماتے ہیں. کہتے نہیں اپنے مولوی نہیں پڑھ سکتے تو سر یہ نوے کٹے کھولے. سبحان اللہ، اتنا پاک پیغمبر. عمر فاروق کی شہادت کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا. یہ تھیلی کندھے پر رہی. ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالی کھجوریں تقسیم ہوتی رہی، کھاتا رہا، صدقہ کرتا رہا. کتنے من میں نے کتنے زمانے گزر گئے، سال گزر گئے. آخر عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت کے موقع پر جب حالات خراب ہوئے، تھیلی کے کندھے سے گر گئی، نہ کھجوریں ملی نہ برکت. اس نبی کے پیچھے چلنے کی اہل حدیث دعوت دیتا کہ آسمان پر رب ہے، عبادت صرف اس کی، نظر ہو، نیاز ہو،
قربانی ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، اس اللہ کی عبادت کر، اس میں کسی کو شریک نہ کر۔ اور زمین پر ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اذان کیسے دینی ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، غمی میں کیا کرنا ہے، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، نبی سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے؟ سوچیے گا، ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم کسی پیر فقیر بزرگ امام فقیر محدث کسی تابعی ائمہ دین صاحب کسی کے گستاخ، بس ایک بات کہتے ہیں، سب سے پوچھ لے، لیکن فائنل کروانی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے، اپنے مولوی سے پوچھ لے، ان کے استاد سے پوچھ لے، ایسے اوپر چلتا چلا جا، آخر میں پوچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بس یہی ہماری طاقت ہے۔ اور میں عبداللہ ناصر حافظ اللہ کی جو یہ تربیت کی نشست ہے طلباء کے بارے میں بڑی خوبصورت، یہی بچے کل مسجد کے نمازی بن جائیں گے، شروع سے ہی نہیں، مسجد میں آنے کی دعا، جانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، جب یہ پڑھیں گی بچیاں، یہ جوان ہوگی، اپنے گھروں میں ہوگی، تو یہ دماغ جو بالکل وائٹ ہے، اس وقت وائٹ پیپر ہے، اس کے اوپر یہ نقش ہو رہا ہے، اس مسجد کے حوالے سے اساتذہ کی محنتیں، بزرگوں کی محنتیں، خواتین کی محنتیں، اصل جو بچپن میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا، یہ ساتھ پلے بن جائے، اور یہی ہمارے لیے صدقہ بھی ہے۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کہاں جانا ہے، دوبارہ جوان ہونا ہے، اب ہم نے اوپر جانا ہے، ہماری قبروں پر انہوں نے آنا ہے کہ ابا جی کی قبر ہے، نانی کی قبر ہے، دادی کی قبر ہے، مامے کی قبر ہے، امی کی قبر ہے، نانوں کی قبر ہے، دادوں کی قبر ہے، ہم نے تو اوپر جانا ہے۔ ہم آنے والی نسل کو کہاں لے کر آئے جہاں اللہ کا نام لیا جائے، کیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، یہ کاوشیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کی یہ آنا، یہاں بیٹھنا، ہمارا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں بھی 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا ہوں، چیچا وطنی تھا رات، پروگرام پہ، اس لیے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ کبھی پھر اللہ نے موقع دیا آپ کی زیارتیں کریں گے۔ اللہ کریم اس مسجد کو، مسجد کے معاونین کو اور ان کے شیخ عبداللہ ناصر کو، اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد، خود کر دعائیں کیا کریں، اپنے بارے میں زیادہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اس کو کئی مربع عطا فرما دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی عطا فرما دے۔ اچھا میں نے تو دعا کی ہے، اتنی اخلاص اور اتنی اس سے تو نہیں، لیکن فرشتہ تو رب کی اجازت کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یا اللہ میرا بھائی بیمار ہے، اسے صحت عطا فرما دے، میں نے دعا کر، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی صحت عطا فرما دے۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھا، یا اللہ یہ قبر پر جاتا ہے، اس کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ اسے کلمہ تو پڑھا ہے، سب کچھ ہے، ہماری مسجد سے بڑی نفرت کرتا ہے، کہتا ہے یہ گستاخوں کی مسجد ہے، مدنی کس کی، یا اللہ اس نے دل میں اس مسجد کی محبت ڈال دی۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے دل میں بھی مسجد، یا اللہ ان کے بیٹوں کو اس کا فرما بردار بنا دے۔ رب کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے۔ اور فرشتے کوئی دعا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، تو گویا رب کہہ رہا ہے نا اپنے فرشتے کو کر میرے بندے کے لیے دعا، جب رب کہے گا فرشتے کو کہ کر میرے بندے کے لیے دعا، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبولیت کا آسان طریقہ سب سے پہلے اس بادشاہ کے لیے تھا، یا اللہ تو ہی ہے بس اور کوئی نہیں، پھر اپنے پاک پیغمبر پر درود پڑھ، پھر اپنے لیے دعا مانگ، وَأَصْلِحْ لِي، اللہ میری اصلاح کر دے، ذریتی میری اولاد کی کر دے، میرے بھتیجوں کی کر دے، بھانجوں کی کر دے، مسجد کے نمازیں بھی کر دے، ادھر میں مانگ رہا ہوں، ادھر سامنے کھڑا فرشتہ میرے لیے مانگی جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، پاک پیغمبر سے خاص محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ سب بچوں کا بھی بہت شکریہ، ان چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا بھی شکریہ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ان سب کا شکریہ۔ اللہ کریم ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں بحال صلی اللہ علیہ وسلم۔